نظام 1442 ہجری کے ماہ ربیع الاول کی آج 12 تاریخ ہے۔ جس کے بارے میں کثیر اختلاف کے باوجود مشہور ہے کہ یہ حضور کی تاریخ ولادت ہے۔ البتہ اس کا تاریخ وفات ہونا بغیر کسی اختلاف کے معروف اور مسلم ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے حضور کی ذات گرامی کے تذکرہ میں تیزی آ جاتی ہے، رفتار اور مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اگرچہ آپ کا ذکر خیر سدا بہار ہے، کسی زمانے کے ساتھ مخصوص اور مقید نہیں ہے۔ ربیع الاول میں کثرت ذکر کی وجہ کیا ہے؟ مولانا محمد صدیق ارکانی نے مقدمات علوم درسیہ میں لکھا ہے، ربیع الاول حضور کا ماہ ولادت ہی ہے، اسے حضور کے ساتھ دیگر نسبتیں بھی حاصل ہیں۔ مثلا جہاں آپ کا ماہ ولادت ہے وہاں آپ کا ماہ رسالت بھی ہے، ماہ ہجرت بھی ہے، ماہ وفات اور رحلت بھی ہے۔ اتنی نسبتیں جب اس مہینہ کو حضور سے حاصل ہے تو کیسے ہو سکتا ہے ربیع الاول آئے اور باقی مہینوں کی طرح گزر جائے، اس میں ذکر مصطفیٰ کی گونج نہ لگے؟ ان نسبتوں کو دیکھتے ہوئے ربیع الاول ایک حوالہ سے دیگر مہینوں پر فوقیت بھی رکھتا ہے، اگرچہ یہ علی الاطلاق نہیں ہے۔ حضرت اللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اسی پہلو کی طرف اشارہ کیا، یہ کہہ کر لحاظ الشہر فی الاسلام فضل، لحاظ الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور، ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نور، لحاظ الشہر فی الاسلام فضل وَمَنْقَبَةٌ تَفُوقُ عَلَى الشُّهُورِ، اس مہینے کی اسلام میں ایک ایسی فضیلت، عظمت اور منقبت ہے جس کی بنا پر یہ دیگر مہینوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ ربیع فی ربیع فی ربیع، جب حضور ماہ ربیع الاول میں بہار کے موسم میں خود بہار بن کر تشریف لائے تو کائنات نے پہلی مرتبہ 3 بہاروں کو اکٹھا دیکھا۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، حضور آ گئے تو سب بہاروں پہ چھا۔ ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نور، اور پہلی مرتبہ
تین نور باہم بغلگیر ہوئے، موسم بہار کا، اس کی نورانیت اپنی جگہ۔ حضور اگرچہ ذات کے لحاظ سے بشر ہی نہیں سید البشر ہے، مگر صفات کے لحاظ سے بھی نور ہی نہیں نورانیوں کے لیے محل عرش ہے۔ موسم بہار اور آپ کی ذات گرامی کی آمد جو صفات کے لحاظ سے نورانیوں کے لیے بھی محل رشک ہے، اگرچہ ذات کے اعتبار سے بشر ہونا قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ اور پھر موسم بہار کا آمد آپ کی مہینہ ربیع الاول کا، جس میں اللہ نے انوار جمع کیے تو وہ مجمع الانوار بن گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ نے ماہ ربیع الاول کو عزت بخشی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی محترم ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احترام اللہ نے حضور کی ذات گرامی کو بخشا ہے۔ جس شے کی نسبت حضور سے ہو جائے اہل اسلام اسے معتبر، موقر و معزز سمجھتے ہیں۔ ہم نبی کے شہر کو فقط مدینہ نہیں کہتے، ساتھ منورہ بھی کہتے۔ ہم مدینے کی مٹی کو خاک شفا سمجھتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے اس سے جس محبت کا اظہار کیا اس کی نظیر نہیں ملی۔ نبی نے جس سبزی کو پسند کیا ہم اس کے ساتھ شرافت کا سیگا بڑھاتے ہیں، اسے کدو ہی نہیں کدو شریف کہتے ہیں، اس لیے کہ نسبت مصطفیٰ سے ہے، اور نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے۔ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ اور میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی۔ اس مہینے کی نسبت حضور کی ذات گرامی سے ہے۔ اس میں ہر کسی کی زبان پر حضور کا ذکر خیر ہے، حضور کی ذات گرامی پر درود ہے، آپ کے بلندی درجات کے لیے اللہ سے دعائیں اور التجائیں ہیں، آپ سے محبت کے اظہار کے لیے انفاق ہے، اور آپ سے محبت کے اظہار کے لیے اجتماعات ہیں۔ اس مہینہ میں چونکہ حضور تشریف بھی لائے، آپ دنیا سے رخصت بھی ہوئے، اس کی نسبت حضور سے ہے، اور اصل میں حضور کا امتی حضور کی نسبت کا قدردان ہے، حضور کی نسبت کا قدردان ہے۔ جیسے ہی ربیع الاول آتا ہے آپ کے ذکر خیر کی رفتار اور مقدار دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور کہیں آپ کو عنوان لکھا ہوا ملے گا ولادت رسول کا، کہیں لکھا ہوا ملے گا سیرت رسول کا۔ ہر ایک اپنے انداز سے، اپنے رنگ میں، اپنے طریقے سے حضور کی ذات گرامی کی طرف لپکا جا رہا ہے، کھینچا جا رہا ہے۔ ایک بات کہتا ہوں، دو عنوان عام طور پر اس مہینہ میں اجاگر ہوتے ہیں، ولادت رسول کا، سیرت رسول کا۔ اب ولادت ہو یا سیرت ہو، نسبت رسول سے ہے، اور محترم رسول کی نسبت ہے۔ ولادت ہو یا سیرت ہو، ہے تو ہمارے رسول، تو جب نسبت ہمارے پیغمبر سے ہے تو ولادت بھی محترم، سیرت بھی محترم۔ ولادت بھی ہمارے پیغمبر کی، سیرت بھی ہمارے پیغمبر کی۔ ولادت کا ذکر کرے تب بھی نبی سے نسبت کا اظہار، سیرت کے پہلو بیان کرے تب بھی نبی سے نسبت کا اظہار، ولادت کے احوال کا تذکرہ ہو تب بھی نبی سے محبت اور تعلق کا اظہار، سیرت کے گوشوں سے پردہ اٹھایا جائے تب بھی نبی سے تعلق اور محبت کا اظہار، ولادت کا تذکرہ ہو تو وہ بھی ایمان کو جلا بخشنے کا باعث، آپ کی سیرت کے پہلوؤں کا اظہار ہو
تو وہ بھی ایمان کو جلا بخشنے کا باعث وجہ یہ ہے جب نسبت لوگوں کی مصطفیٰ سے ہے تو پھر حضور کی ولادت جیسی ولادت کوئی نہیں ہوگی، آپ کی سیرت جیسی سیرت کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ ہر وہ نعمت جس کی نسبت محمد مصطفیٰ سے ہو وہ اپنی نو کی نعمتوں میں بلند مقام پا جاتی ہے۔ جیسے نبوت دیگر انبیاء کے پاس بھی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی نبوت سب نبوتوں سے اعلیٰ ہے۔ رسالت مرسلین کے پاس بھی ہے، لیکن حضور کی رسالت تمام رسولوں کی رسالت سے اعلیٰ ہے۔ امت ہر نبی کو عطا ہوئی، ہر پیغمبر اور رسول کو ملی، لیکن حضور کی امت خیر الامت ہے۔ اللہ نے کتاب ہر مرسل کو عطا کی، لیکن پیغمبر کی کتاب اللہ کا کلام کہلائی ہے۔ اللہ نے شفاعت کا اعزاز ہر پیغمبر کو بخشا ہے، لیکن شفاعت کبریٰ و عظمیٰ کا تاج حضور کی ذات گرامی کو عطا فرمایا ہے۔ نتیجہ یہ ہے جو نعمت اللہ نے حضور کو عطا کی وہ اپنی نو کی تمام نعمتوں میں ایسے ہی بلند و بالا ہے جیسے حضور کی ذات گرامی طبقہ انبیاء میں بلند و بالا ہے، جیسے حضور کی ذات گرامی اللہ کے رسولوں میں بلند و بالا ہے۔ تو ولادت مصطفیٰ کی ہے، سیرت بھی مصطفیٰ کی ہے۔ اس مصطفیٰ کی جانب نسبت کی وجہ سے نہ نبی کی ولادت جیسی کسی کی ولادت ہوئی ہے، نہ محمد کی سیرت جیسی کسی کی سیرت ہوئی۔ نبی کی ولادت بھی با کمال، نبی کی سیرت بھی با کمال۔ فرق آگے چل کے عرض کروں گا تمہیدی طور پر، دونوں کی تھوڑی سی عظمت آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں چند جملوں اور الفاظ میں۔ اللہ کے نبی کی ولادت تمام انبیاء کی ولادتوں سے اعلیٰ ہے۔ اللہ نے آپ کی ولادت کو جو شان عطا کی وہ کسی پیغمبر کی ولادت کو عطا نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پہ نمبر 1، ہر نبی کی ولادت پہلے ہوئی، تذکرہ و تعارف بعد میں ہوا۔ حضور کی ذات گرامی ایسی ہے، تذکرہ و تعارف پہلے ہوا، ولادت بعد میں ہوئی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے ہر ایک کے ذکر کا مبتدا اس کی ولادت ہے، ذکر کا منتہا اس کی وفات ہے، لیکن حضور کے ذکر کا مبتدا آپ کی ولادت نہیں ہے بلکہ عالم ارواح ہے۔ اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء سے خاتم الانبیاء کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کا عہد لیا، آپ کی نصرت کا عہد لیا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ فَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو ہر ایک کے ذکر کا مبتدا اس کی ولادت ہے، محمد کے ذکر کا مبتدا عالم ارواح ہے، ہر ایک کے ذکر کا منتہا اس کی وفات ہے۔ محمد کے ذکر کا منتہا وفات نہیں ہے بلکہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، نہ رب کے ذکر کی انتہا ہوگی نہ شاہ عرب کے ذکر کی انتہا۔ یہ تسلسل جنت الفردوس تک جائے گا اور کبھی ختم نہ ہونے پائے گا۔ تو ہر ایک کی آمد اور ولادت پہلے ہے، تذکرہ و تعارف بعد میں ہے۔ حضور کی شان ولادت یہ ہے آپ کا تعارف ہی نہیں مکمل تعارف پہلے ہے، آپ کا ہی نہیں آپ کے جاروں کا، آپ کے ساتھیوں کا، آپ کے جانثاروں کا، آپ کے وفاداروں کا۔ اگر قرآن نے حضور کی ذات گرامی کے لیے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا انہم فی التوراۃ والانجیل فرمایا تو آپ کے اصحاب کے لیے ذالک مثلہم فی التوراۃ مثلہم فی الانجیل فرمایا۔ اگر قرآن کریم سے پہلے وحی میں حضور کا تذکرہ تو اصحاب حضور کا بھی تذکرہ، یہاں تک کہ حضرت عمر جب بیت المقدس کو فتح کرنے نکلیں گے لباس کیسا ہوگا، احوال کیا ہوں گے، علامات کیا ہوں گی، کپڑوں پہ پیوند کتنے ہوں گے، یہاں تک کتابوں میں موجود تھا۔ اور علماء آسمانی کتابوں کے ایک ایک دن کے پورے کرتے
کہتے رہے، پھر انہوں نے چابیاں حضرت فاروق اعظم کے دامن میں ڈالی کہ امانت صاحب امانت تک پہنچ چکی ہے، ہم بری ذمہ ہو چکے ہیں، بغیر لڑائی کے وہ بیت المقدس فتح ہو گیا جو عرصہ دراز کی لڑائی سے بھی فتح نہیں ہوا تھا۔ تو ہر ایک کی ولادت پہلے ہے، تذکرہ و تعارف بعد میں ہے۔ محمد ہی نہیں، اصحاب محمد کا بھی تذکرہ و تعارف پہلے ہے تاکہ محمد کی پہچان میں کوئی کمی نہ رہے، آپ کی شناخت میں کوئی حجاب نہ رہے، آپ کو پہچاننے میں کسی کو کوئی پرابلم پیش نہ آئے۔ مکمل تعارف پہلے ہے اور آپ کی آمد بعد میں۔ سابقہ کتابیں بھر دی گئی، آپ کا تذکرہ و تعارف ان میں جر دیا گیا۔ صاحب مشکات نے مشکات شریف میں حدیث ذکر کی، حضرت انس راوی ہے، ایک یہودی بچہ حضور کی خدمت میں آیا کرتا تھا، بیمار ہو گیا، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا اس کے سرحانے بیٹھ کر اس کا والد توحید پڑھ رہا ہے۔ آپ نے والد کو کہا میں تجھے اس اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ پہ توحید اتاری ہے، بتا ہل تجد فی التوراۃ نعتی و صفتی و مخرجی، کیا تجھے تورات میں میری تعریف و توصیف اور میری بعثت کا تذکرہ و بشارت موجود ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ جیسے ہی اس کی زبان سے لا کا لفظ نکلا، فوراً وہ یہودی بچہ جو مرض الوفات میں تھا، نزع کے عالم میں تھا، پکار اٹھا نہیں اللہ کے رسول نہیں، کیوں نہیں؟ ہم آپ کا تذکرہ و تعارف، آپ کی بشارت تورات میں پاتے ہیں، جلی حروف سے پاتے ہیں، اِنَّا نَجِدُ لَكَ فِي التَّوْرَاةِ نَعْتَكَ وَصِفَتَكَ وَمَخْرَجَكَ۔ جیسے ہی یہ بات اس نے کہی، ساتھ ہی اللہ نے اسے اس اظہار حق کی بنا پہ ایمان اور اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی۔ اس نے کہا انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ جیسے ہی اقرار بالشہادتین اس کی زبان کو تر کر چکا، فوراً اس کی روح کا فصل اسری سے پرواز کر گئی۔ آمنہ کے لال نے فرمایا اس کے والد کو یہاں سے اٹھا دو، اس لیے کہ اس کے والد سے تعلق نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہے، کفن دفن کا انتظام تم کرو۔ تو تورات اتری موسیٰ پہ ہے، بشارت محمد مصطفیٰ کی سنا۔ ہر ایک کی ولادت پہلے، تذکرہ و تعارف بعد میں۔ حضور کا تذکرہ و تعارف ہی نہیں، پورا تعارف پہلے، ولادت بعد میں۔ یہ آپ کی شان ولادت ہے۔ انبیاء بشارتیں سناتے گئے، ڈنکے بجاتے گئے۔ نمبر 2، جتنے بھی آئے سب بن مانگے آئے، کسی کو مانگا نہیں گیا۔ اگر کسی کو مانگا گیا تو مولود کی حیثیت سے، اولاد کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے کہا ربی حب لی من الصالحین، حضرت زکریا نے کہا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ ایک حضور کی ذات گرامی ہے جو بن مانگے نہیں، مانگنے سے آئی ہے۔ اور پھر آپ کو جو مانگا گیا مولود کی حیثیت سے نہیں، رسول کی حیثیت سے مانگا گیا۔ ابراہیم و اسماعیل نے جب بیت اللہ بنا لیا، ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، اسماعیل نے آمین کہی، رسول اللہ کو مانگا، اللہ نے دے دیا کہ مولا بیت اللہ بنا دیا ہے، رسول اللہ تو عطا کر۔ حضور فرماتے ہیں انا طاقت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا ثمر ہوں، وبشارت عیسیٰ، عیسیٰ کی بشارت ہوں، ورؤیا امی التی رأت حین وضعتنی، اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے بوقت ولادت دیکھا تھا۔ تو ہر ایک بن مانگے آیا، حضور کی ذات گرامی مانگ کر لی گئی۔ آپ حضرت ابراہیم کی مراد تھے، حضرت ابراہیم کی دعا کا سبب تھے۔ اور ایک آپ کی شان ولادت یہ ہے جو پہلی 2 شانوں سے پیدا ہوئی ہے، وہ یہ کہ جتنے بھی آئے سب کی آمد کا انتظار ان کے گھرانے کو تھا، فقط حضور کی ذات گرامی ہے
جن کی آمد کا انتظار عبداللہ اور عبد المطلب کے گھرانے کو نہیں بلکہ سارے زمانے کو تھا۔ کائنات آپ کی آمد کی منتظر تھی، زمین و زمان آپ کی آمد کے منتظر، کون و مکان آمد کے منتظر، بر و بحر آمد کے منتظر، شمس و قمر آمد کے منتظر، شجر و حجر آمد کے منتظر، خشک و تر آمد کے منتظر، شام و سحر آمد کے منتظر، سورج کی حرارت آمد کی منتظر، ستاروں کی کہکشائیں آمد کی منتظر، چاند کی برودت آمد کی منتظر، سمندروں کی چورانیاں آمد کی منتظر، دریاؤں کی روانیاں آمد کی منتظر، پہاڑوں کی مضبوطیاں آمد کی منتظر، ذرے اور صحرا آمد کے منتظر، قطرے اور دریا آمد کے منتظر، غلام اور آقا آمد کے منتظر، بیوہ اور یتامہ آمد کے منتظر، مکہ کا یتیم آپ کی آمد کا منتظر، مدینہ کی بیوہ آمد کی منتظر، یہود و نصارہ آمد کے منتظر، مشرکین عرب اور موحدین آمد کے منتظر، تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش العلا تک، کائنات کی ہر شے محمد کی آمد کے انتظار میں بیٹھی تھی، محمد کی آمد کی منتظر تھی۔ الغرض ہر ایک کی آمد کا انتظار ان کے گھرانے کو تھا اور محمد کی آمد کا انتظار سارے زمانے کو تھا۔ کیوں تھا؟ پچھلی دو شانوں سے تیسری شان نے وجود لیا کہ پہلے انبیاء آئے پہلے، پہچانے بعد میں، حضور پہچانے پہلے گئے بھیجے بعد میں، سب کے سب بن مانگے آئے، حضور کو مانگ کے دیا گیا۔ تو ظاہر ہے جس کی یہ شان ہو انتظار اسی کا ہوتا ہے، انتظار اسی کا ہوتا ہے۔ شیخ المحدثین والمفسرین مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں ایک واقعہ لکھا جس سے آپ انتظار کی شدت کا اور انتظار کی مدت کا، محمد کی عظمت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت کاندھلوی فرماتے ہیں شاہ یمن توبہ 400 تو کے علماء کے ساتھ مدینے کی سرزمین سے گزرا۔ جب سرزمین مدینہ پہ پہنچا تو 400 علماء ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، شاہ یمن سے دستبستہ درخواست کی، ہم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، نہ واپس جا سکتے ہیں، ہم اسی جگہ پہ بسنا اور مرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری معذرت قبول فرما کے ہمیں یہاں چھوڑ دیجیے۔ شاہ یمن ششدر رہ گیا کہ میرے ساتھ پروٹوکول میں آئے، اب مجھے اکیلا وہاں پہ بھیج رہے ہو، اصل راز بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں یہاں ان کھجوروں کے جھوٹوں میں روک کے کھڑی ہو گئی ہے، مجھے بتاؤ اصل بات کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ تو 400 کے علماء شاہ یمن توبہ کو کہتے ہیں ہم نے انبیاء کے صحیفوں میں پڑھا ہے کہ آخر زمانے میں ایک نبی آئے گا، محمد رحمت اس کا نام ہوگا، یقین پیدا ہوگا، عرب کے ریگستان سے اس کی ولادت ہوگی، وہ دین ابراہیمی کو زندہ کرے گا اور وہ نخلستانوں میں ہجرت کرے گا۔ یہ جگہ، یہ نخلستان، یہ کھجور کے باغات، یہ کھجور کے لمبے تنے کے درخت، یہ اس کے سیدھے تنے بشارت دے رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں احمد مرسل ہجرت کر کے آئے گا۔ سابقہ کتابوں میں اس کی دارالہجرت کی جو نشانیاں اور علامات بیان ہوئی وہ ایک ایک یہاں نظر آ رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے۔ جب یہ بات شاہ یمن نے سنی وہ کہنے لگا مجھے بشارتیں کتابوں میں دکھاؤ، دکھا دی گئی، کہا ٹھیک ہے تمہاری محبت بجا ہے، اب میں تمہیں فقط یہاں چھوڑ کے نہیں جاتا، بسا کے جاؤں گا۔ ان کے لیے مکانات تعمیر کیے، بقدر ضرورت جس کو حاجت تھی نکاحوں کا انتظام کیا، مال و اسباب ان کو دیا۔ جب نواز دیا جانے لگا تو کہا اب ایک عمل اس پیغمبر کے لیے کروں گا جس کی محبت تمہارے پاؤں کی زنجیر بن گئی اور جس کی محبت نے تمہیں یہاں سے ہٹنے نہیں دیا، ایک کام اس کے لیے کروں گا۔ وہ کام کیا کیا؟ ایک 2 منزلہ محل تعمیر کیا۔ جب وہ تعمیر ہو گیا تو پھر ایک بڑے عالم کو اس کی چابی کے ساتھ ایک
دیا کہ یہ خط میں تجھے دے رہا ہوں، اگر میری زندگی میں وہ پیغمبر آ گیا تو میں خود مل لوں گا، میری زندگی میں نہ آیا یہ خط تو نے اس پیغمبر کو دینا ہے جس کی محبت نے تم سب کو روک لیا، اگر تیری زندگی میں بھی نہ آیا تو پھر تو نے اپنی اولاد کو یہی وصیت کر کے دے دینا ہے، وہ ہمیں اپنی اولاد کو دے دے، اور جب بھی وہ پیغمبر آئے نسل بعد نسل منتقل ہوتے ہوئے یہ خط اس تک پہنچ جائے۔ اس خط میں کیا تھا؟ حضور کی آمد سے 1000 سال قبل تو آپ کی نبوت اور رسالت پہ ایمان کا اقرار کر رہا تھا، آپ کے نبی اور رسول ہونے کی شہادت دے رہا تھا۔ حضرت قادری نے اس خط سے کچھ اشعار نقل کیے، وہ شاہ طبہ کہتا ہے شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری نسلی فلو مد عمری الى عمره لکنت وزیرا له وابن عمی وجاہدت بالسیف آدامہ وفرجت عن صدره کل غمی۔ شاہ یمن کہتا ہے حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری نسلی، میں احمد مرسل کے بارے میں ان کی آمد سے پہلے ہی اس بات کی شہادت دیتا ہوں، اقرار اور اعتراف کرتا ہوں، اعلان اور اظہار کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے محترم رسول ہوں گے۔ فلو مد عمری الی عمرہ، اگر میری عمر ان کی عمر تک پہنچی لکنت وزیرا لہ وابن عمی، میں اس کا معین اور معاون بن جاؤں گا۔ وجاہدت بالسیف اعداءہ، اور تلوار اٹھا کر اس کے دشمن کا مقابلہ کروں گا۔ وفرجت عن صدرہ کل غمی، اور اس کے سینے سے غم دور کر دوں گا۔ 1000 سال پہلے شاہ یمن حضور کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر رہا ہے، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری نسلی فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عمی وجاہدت بالسیف آدامہ وفرجت عن صدرہ کل غمی۔ اور 400 علماء تورات حضور کے انتظار میں یمن سے چلے، مدینہ کی سرزمین پہ آ کے مقیم ہو گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں جب حضور مکہ سے مدینہ گئے تو وہ ایوب انصاری کے مکان میں ٹھہرے، میرا ذوق اور وجدان اسے تسلیم نہیں کرتا۔ حضور ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں ٹھہرے بلکہ آپ اپنے مکان میں ٹھہرے، وہ مکان آپ کے لیے تعمیر ہوا، وہ آپ کی آمد سے پہلے ہدیہ کیا گیا، وہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے الاٹ کر دیا گیا، اس کی چابیاں آپ کی تشریف آوری سے پہلے آپ تک پہنچانے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ حضور اپنے مکان میں ٹھہرے، ابو ایوب انصاری اس مکان میں مقیم تھے، اس کی وجہ یہ تھی وہ امانت صاحب امانت تک پہنچانا چاہتے تھے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے اس شاہ یمن نے وہ خط جس آدم کے سپرد کیا تھا ابو ایوب انصاری اس کی نسل سے تھے، اور یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اس وصیت کو پورا کرے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، یہ جو انصار تھے مدینہ کے، یہ کون تھے؟ ان کی اصل کے بارے میں محقق علماء فرماتے ہیں یہ ان 400 علماء تورات کی نسل سے تھے جو یمن کی سرزمین سے مدینہ کی سرزمین پہ آئے، اور محمد کے انتظار اور شدت دیدار نے انہیں واپس نہ جانے۔ کا انتظار دیکھیے، طویل واقعہ ہے۔ مولانا عبدالعلیم ندوی نے صحابہ کرام کے قبول اسلام میں لکھا، میں وضاحت میں نہیں جانا چاہتا۔ کہاں اصفہان سے چلے، ملک شام، موسیٰ، نصیبی، اموریہ، وادی قرا، مدینہ، اور کیسے حضور کی خدمت میں پہنچے، کب سے انتظار کر رہے تھے۔ تو ہر ایک کی آمد کا انتظار اس کے گھرانے کو تھا، محمد کی آمد کا انتظار سارے زمانے۔ پھر حضور کی ولادت کو اللہ نے جو کمالات عطا کی وہ بھی آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے جب حضور کا نور نبوت عبداللہ کی صلب سے میرے رحم میں منتقل ہوا تو 6 مہینے تک مجھے اس انتقال کا احساس نہیں ہوا۔ 6 مہینے کے بعد احساس کی کیفیت اس قدر بلند ہوئی، میں جس پتھر پہ قدم رکھتی تھی
وہ روئی کے کانوں کی طرح نرم پڑ جاتا تھا. میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کی منڈیر پہ کھڑی ہوتی تھی. اس کی گہرائیوں میں اترا ہوا پانی میرے کھڑے ہوتے ہی ابھر کر کناروں کو چومنے لگ جاتا تھا. حضرت آمنہ کہتی ہے پہاڑوں کے قریب سے گزرتی تھی، پتھر سلام کہتے تھے. درختوں کے جھرمٹوں کے قریب سے گزرتی تھی، درختوں کے پتے، ٹہنیاں اور شاخیں بھی مجھے سلامیاں دیا کرتے تھے. جب مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا، ستارے مجھ پہ چھپ آئے تھے، مجھے ڈر لگا کہ کہیں ٹوٹ نہ پڑے. جب مصطفیٰ پیدا ہوئے، ان کے آواز دنیا میں آئے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب میں لکھا کعبۃ اللہ نور سے بھر گیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے سیرت رسول میں لکھا جب حضور دھرتی پہ تشریف لائے، انقلابات آئے، کسرا کے محل میں زلزلہ آیا، 14 قلعے گر پڑے، بحیرہ تبریہ خشک ہو گیا، بحیرہ ساما کی روانی جاتی رہی، نہر فرات نے زیر زمین راستہ بنا دیا. جب حضور دھرتی پہ تشریف لائے، آتش قدر فائز جس کی آگ 1000 سال سے مسلسل روشن تھی، اس کا تسلسل ٹوٹنے نہ پایا تھا، وہ یکدم بجھ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خرج نور، ایک نور نکلا، اضاء لها منه قصور الشام، جس سے شام اور بصرا کے محلات میں روشن ہو کے یہ شہادت اور گواہی دی کہ نہ کسرا کی سلطنت رہے گی، نہ شام کا تخت رہے گا، محمد کے دین کا غلبہ ہوگا. جب حضور دھرتی پہ تشریف لائے، ولد مختونا، آپ مختون تھے، آپ کے ناخن کٹے ہوئے تھے، آپ کے بال بنے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، زبان سے اللہ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا کے ترانے اور قصیدے گونج رہے تھے. جبین نیاز کا تقدس اللہ کے دربار میں جھکا کے انسانیت کو یہ پیغام اور میسج دے رہے تھے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ولادت بھی ہمارے پیغمبر کی، سیرت بھی ہمارے پیغمبر کی. ولادت ولادتوں میں آنا، سیرت سیرتوں میں آنا. ایسی ولادت کہاں ہے کہ ولادت ہو نفاس نہ پائے، ولادت ہو گھر تو گھر محلہ خوشبو سے معطر ہو جائے، بچہ پیدا ہو بچپن میں بھی کپڑوں میں پیشاب نہ کرے. ایسی ولادت کہاں ہے؟ حضور کی ولادت ولادتوں میں آنا. اللہ اللہ آمد حبیب خدا کا وہ غلغلہ، اللہ اللہ آمد حبیب خدا کا وہ غلغلہ. اس قدر شان سے اس دنیا میں آ سکتا ہے کون؟ اور دار فانی میں محمد کی محبت ہے بتا جو نصیر بے مٹا، بھلا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ ولادت ولادتوں میں آنا، سیرت سیرتوں میں آنا. ہمارے پیغمبر کی سیرت بھی آنا ہے. کیسی اعلیٰ سیرت؟ کسی نبی کی سیرت محفوظ نہیں، ہمارے پیغمبر کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، تعلیمات کا ایک ایک جز محفوظ ہے، تمام اجزاء کی ہر شک محفوظ ہے. آپ کی سیرت محفوظ، آپ کی سیرت جامع، انسانی زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ اگر کوئی سیرت کرتی ہے تو عیسیٰ کی سیرت نہیں، موسیٰ کی سیرت نہیں، فقط محمد کی سیرت کرتی ہے. سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا، سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا، مگر ان سب سے رحمت للعالمین اچھا. لب کو لب چومتا ہے جب کوئی نام لے اس کا، لب کو لب چومتا ہے جب کوئی نام لے اس کا، نام میں اس کے یہ 2 مرتبہ نیم اچھا. ہمارے پیغمبر کی سیرت بھی آنا کیونکہ مکمل محفوظ ہے. نمبر 2 جامع ہے، انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں کامل رہنمائی کرتی ہے. کسی بھی شعبے پر فرد یہ تانا نہیں دے سکتا فلاں شعبہ میں مسلمانوں کے پیغمبر کی سیرت رہبری اور رہنمائی کے تقاضے پورے نہیں کرتی، شعبہ تم بتاؤ، تعلیمات پیغمبر کی سیرت لائے. آپ کی سیرت بھی اعلیٰ، جامعیت کے ساتھ کاملیت، اس کے تمام گوشے واضح، تمام گوشے واضح.
کوئی گوشہ مخفی نہیں ہے۔ میاں بیوی کے ازدواجی فرائض کی ادائیگی یہ انسانی زندگی کا حساس پہلو ہے جس کی پردہ پوشی کا حکم ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت سے یہ بھی نہیں چھپایا، کھول کے واضح کر دیا تاکہ میرا کوئی امتی کشکولے گدائی دے کر بھکاری بن کر اغیار اور کفار کے دروازے پہ رہنمائی کے لیے مارا مارا نہ پھرے۔ یہ پیغمبر کی سیرت کا کمال ہے، اور پھر پیغمبر کی سیرت کا ایک کمال یہ ہے اس میں علم ہی نہیں ہے، عمل بھی ہے۔ حضور نے جو فرمایا اس کا عملی نمونہ پیش کیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے پیغمبر کی سیرت میں علم ہی نہیں، عمل بھی ہے، قول ہی نہیں، فعل بھی ہے، قال ہی نہیں، حال بھی ہے، لائبریری ہی نہیں، لیبارٹری بھی ہے، تھیوری ہی نہیں، پریکٹیکل بھی ہے۔ فراغت بھی پیغمبر کی آلہ، سیرت بھی پیغمبر کی آلہ ہے، تو سب کچھ آلہ، صورت بھی آلہ ہے، کتاب بھی آلہ ہے، جواب بھی آلہ ہے، ذات بھی آلہ ہے، بات بھی آلہ ہے، لیکن ایک تقریر میں سب پہ گفتگو مشکل ہے، اس لیے آپ کی ولادت اور سیرت پہ چند باتیں توجہ کی نظر کی۔ ولادت بھی آلہ، سیرت بھی آلہ۔ اب نتیجے کی بات آپ کے دامن میں ڈال کے اجازت چاہوں گا۔ سوال یہ ہے، نسبت ولادت کی بھی رسول سے، نسبت سیرت کی بھی رسول سے، اور نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے۔ عزت نسبت مصطفیٰ میں ہے، اس نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ولادت ولادتوں میں اعلیٰ، سیرت سیرتوں میں اعلیٰ مسلم ہے۔ لیکن ایک ذمہ داری ہماری ہے، نبی کی بعثت کے مقاصد سامنے رکھ کے، نبی کی بعثت کے مقاصد سامنے رکھ کے تعین کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے لیے نبی کی ولادت اہم ہے یا نبی کی سیرت اہم۔ نبی کی بعثت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے نبی کی سیرت پہ توجہ زیادہ ضروری ہے یا نبی کی ولادت کے تذکرے پہ اڑے اور کھڑے رہنا ہی کافی؟ بعثت کے مقاصد پیش نظر آئے کس لیے؟ مقاصد بعثت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تعین ضروری ہے، اور اس تعین کے لیے دونوں میں فرق کرنا پڑتا ہے، ولادت اور سیرت میں فرق کرنا پڑتا ہے۔ چند منٹوں میں فرق پہ دو چار باتیں آپ کی توجہ کی نظر کر کے نتیجہ آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ نبی کی ولادت اتفاقی شے ہے، ولادت اتفاقی شے ہے، نبی کی سیرت سے اختلاف کیا گیا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے نبی کی ولادت کا ہر کسی نے اقرار کیا ہے، نبی کی سیرت کا بہت ساروں نے انکار کیا ہے، اور جس شے کو سبھی مانتے ہو اس پہ زور نہیں دیا جاتا، ثابت اسے کیا جاتا ہے جس کا انکار ہوتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا ولادت کا انکار نہیں تو اسے ثابت کرنے پہ زور بھی نہیں۔ ابو جہل ابو لہب نے انکار سیرت کا کیا ہے، صحابہ نے عمل سیرت پہ کیا ہے، حضور نے پیش سیرت کو کیا ہے، ثابت سیرت کو کیا ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ولادت نہیں ہے، سیرت ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے، نبی کی ولادت جز ہے سیرت مصطفیٰ کا، اور سیرت مصطفیٰ کل ہے ولادت مصطفیٰ کا۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، سیرت میں ولادت آ جاتی ہے اور ولادت میں سیرت نہیں آتی۔ ولادت کیا ہے؟ آپ کے پیدا ہونے کے مخصوص احوال کا تذکرہ کرنا، اسے آپ میلاد کہہ لیں، ذکر ولادت کہہ لیں۔ اور سیرت کیا ہے؟ ولادت سمیت نبی کی زندگی کے تمام گوشوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، عمل کی دعوت دینا، یہ محمد کی سیرت ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں اہم کون سی ہے۔ نمبر 3، ولادت سریہ ہے، مقصود نہیں، اور سیرت ولادت سے مقصود ہے، ولادت کی طرح سریہ نہیں۔ حضور کی پیدائش اس لیے ہوئی تاکہ آپ اپنے انقلابی کردار سے دنیا کی قائم رکھ دیں، تاکہ آپ اپنی انقلابی سیرت سے مخلوق خدا
जो खालिक से भटक चुकी थी उसे खालिक के दर पे झुका दे, गासिबाना निजाम का खात्मा करके आदिलाना निजाम को कायम करे। मोहम्मद इसलिए आए थे ताकि तनस्सुरी को तरक्की में बदले, अल्लाह की कुदरतों का और अल्लाह की अजमतों का इजहार करे। इसलिए आपकी विरादत की निस्बत भी अगरचे हमें एहतराम का दर्स देती है, लेकिन अहमियत सीरत की ज्यादा। और एक और अर्ज करता हूं, विरादत मनाई जाती है, अपनाई नहीं जाती। विलादत मनाई जाती है, अपनाई नहीं जाती। और मोहम्मद इसलिए नहीं आए कि उन्हें मनाया जाए, इसलिए आए हैं कि अपनाया जाए। वमा अर्सलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी फअहिब्बूनी भी, क्योंकि मोहब्बत का दावा लोग ऊपर से नहीं कर सकते। ऐसा दावा दलील साथ जुड़ी हो, और दावे मोहब्बत की दलील इत्तिबाए महबूब है, इसलिए अहिब्बूनी नहीं फत्तबिऊनी, फत्तबिऊनी इत्तिबा करता ही वो है जो मुहिब होता है। अल महब्बतु दुखूलु सिफातिल महबूब अलल बदली मिन सिफातिल मुहिब। अर्ज मैंने ये किया, विरादत मनाई जा सकती है, अपनाई नहीं जा सकती। भाई किसके इख्तियार में है कि वो आने से पहले डॉक्टर और दाई के साथ टाइम तय करे कि मुझे पीर के दिन लाना और सुबह सादिक के वक्त लाना, और जब मैं दुनिया में आऊं तो उस वक्त ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। नबी की विलादत तो नबी की खुसूसियात में से है, इसे अपनाया नहीं जा सकता, अपनाया नहीं जा सकता, मनाया जा सकता है, और मनाना जिंदा कौमों का काम नहीं। हुजूर इसलिए आए कि आपको अपनाया जाए, और अपनाया सीरत को जाता है। नक्शे कदम नबी के है जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के है जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, विलादत में उस्वा दिखाओ, ये सीरत में हो सकता है विलादत। और कहता हूं, जब नबी की विलादत का जिक्र होगा, करना चाहिए, मैंने भी किया है, करके बात कर रहा हूं। जब नबी की विलादत का जिक्र होगा तो आपका जो तारुफ सामने आएगा वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है, और जब सीरत पे बात होगी उस वक्त जो तारुफ सामने आएगा वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो विलादत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तारुफ नहीं करवाती, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का करवाती है, और सीरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का करवाती है। नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, उलमाए हक, उलमाए देवबंद। मुझे बड़ी बेचैनी सी होती है बाज़ नात खानों की इस गलती से, बाज़ खतीबों की, बाज़ उलमा की मुस्तफ़ा कहते हैं, जबकि तोए पर ज़बर है, पेश नहीं। ये मफूल का सीगा है, लफ्ज़ मुस्तफ़ा है। बड़े बड़े मुफ्ती भी जब नात पढ़ते हैं तो वो भी मुस्तफ़ा ही कहते हैं। ये तस्हीह करें, ये मुस्तफ़ा नहीं, मफूल का सीगा है, इसको मुस्तफ़ा ता के ज़बर के साथ पढ़ा जाता है। तवज्जो कीजिए। अर्ज़ मैंने ये किया, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत अपनाई नहीं जा सकती, और आपकी सीरत अपनाई जाती है। और हुजूर किस लिए आए हैं? अपनाए जाए। तासिर रसूल व अंत तज़ामु हुब्बहु, तासिर रसूल व अंत तज़ामु हुब्बहु, हाज़ा लअमरी फिल फ़आली बदियु वलौ काना हुब्बुका सादिक़न लअतातहु, इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीयु। हुजूर की विलादत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का तारुफ करवाती है, और आपकी सीरत मोहम्मद रसूलुल्लाह का तारुफ करवाती है। और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह उन्होंने रसूलुल्लाह कटवा के उठवाया। हुदैबिया के मुआहदा पे जब मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा गया तो उन्होंने कहा अगर रसूलुल्लाह ही मानते तो लिखना ही क्यों पड़ता, रोकते ही क्यों? तो पता चला विलादत से न कुफ्फार को इनकार न इख्तिलाफ।
وہ ساتھ کھڑے نظر آئیں گے. ابو لہب آزادی دیتا نظر آئے گا, خوشی مناتا نظر آئے گا, اور یہ دلیل بھی یہی پیش کرتے ہیں کہ ابو لہب نے ایسے کیا. مفتی صاحب فرما رہے تھے مزہ تب ہے جب دلیل پیش کرتے کہ ابو بکر نے ایسے کیا. بات اللہ کے نبی کی اور دلیل ابو لہب کی. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا نبی کے یاروں کی زندگی میں کوئی دلیل نہیں, اس چیز قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں. تو عرض میں نے یہ کیا رسول اللہ کا تعارف سیرت سے ہوگا اور ابن عبداللہ کا تعارف ولادت سے ہوگا. آخری فرق ذکر کرتا ہوں وہ یہ, نبی کی ولادت کے ساتھ ہماری عملی زندگی وابستہ نہیں, وہ نبی کی سیرت کے ساتھ. آپ کہیں گے کیسے؟ ایک شخص کو ناخن کاٹنے کا مصنون طریقہ چاہیے, بتائیے ولادت سے ملے گا یا سیرت سے ملے گا؟ قضاء حاجت کا مصنون طریقہ چاہیے, ولادت سے ملے گا یا سیرت سے ملے گا؟ نماز کا طریقہ چاہیے, ولادت سے ملے گا یا سیرت سے ملے گا؟ ایک آدمی کو تربیت اولاد کا ہنر چاہیے, ولادت سے ملے گا یا سیرت سے ملے گا؟ تو پھر ولادت سے آگے بھی ہمیں اپنے پیغمبر کو پڑھنا چاہیے, نبی کی سیرت کو جاننا چاہیے, بیان کرنا اور سننا چاہیے, عملی زندگی میں لانا چاہیے, تاکہ نبی کی سیرت کی محفوظیت, جامعیت, کاملیت, عملیت کا اظہار ہو. مذہب اسلام کی مذاہب عالم پر فوقیت, برتری اور بالا تری واضح ہو. یاد رکھیے حضور کی آمد پہ کسے خوشی نہیں ہے؟ پتھروں کو ہے, درختوں کو ہے, ذروں کو ہے, قطروں کو ہے, انسانات کو ہے, جنات کو ہے, حیوانات کو ہے, نباتات کو ہے, کل کائنات کو ہے, کل کائنات کو ہے. خوشی کسے نہیں ہے؟ مگر خوشی سمجھداروں والی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی آئے, مکمل دین دے کے گئے, اب دین مکمل ہو چکا ہے, ہم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے. نبی نے جانے سے پہلے کہہ دیا 2 عیدیں ہیں, تو اب ہمیں جتنا بھی شدت اشتیاق تنگ کرے ہم تیسری نہیں بنا سکتے. پھر وہ 2 جو تھی ان کی جتنی رکھتے نبی نے بتائی اتنی ہے نا, جتنی تکبیریں بتائی اتنی ہے نا, آنے جانے کا جو راستہ بتایا تصور وہی ہے یا تبدیل ہو گیا؟ صدقۃ الفطر اور قربانی کے اصول وہی ہیں, بڑھ گئے بدل گئے؟ تو پتہ چلا اگر تو شریعت میں ہو پھر اس میں اضافہ نہیں ہوتا. اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں 12 کی عید میں ہر سال اضافہ ہوتا ہے, کسی نہ کسی شے کا ہر سال اضافہ ہوتا ہے. اور اب بڑے بڑے مفتی بھی پریشان ہو گئے اور وہ کہتے ہیں خدا کا خوف کرو, ہم نے اتنی رفتار تو تمہیں رکھنے کا نہیں, ہم نے اتنی رفتار میں تو تمہیں چلنے کا نہیں کہا, ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے, بچو. اور پھر 12 کا تاریخ ولادت ہونا تو اختلافی ہے, وفات ہونا تو اتفاقی ہے, فتاوی رضویہ میں لکھا ہے. اور قانون یہ ہے, آخری بات سبق کی, قانون یہ ہے غمی خوشی پہ غالب آتی ہے, غمی خوشی پہ غالب آتی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ ایک بچہ ایک تاریخ کو پیدا ہو, 20-50 سال کے بعد اسی تاریخ کو فوت ہو گیا. جب اس کے ورثاء کی زندگی میں وہ تاریخ آئے گی تو اس کے پیدا ہونے کی خوشی یاد دلائے گی یا وفات کا غم تازہ کرے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ غمی خوشی پہ غالب آتے. ایک گھر میں شادی کے شادیانے بج رہے تھے, پتہ چلا کسی کا انتقال ہو گیا. اب بتاؤ خوشی غمی پہ غالب آئے گی یا غمی خوشی پہ غالب آئے گی؟ شادی کی خوشیاں سمٹ جائیں گی, وفات کا غم ہر کسی کے چہرے سے آیا ہوگا. تو اصول یہ ہے غمی خوشی پہ غالب آتی ہے. 12 ربیع الاول اگر مشہور قول کے مطابق لے بھی لیا جائے حضور کی تاریخ ولادت ہے تو بھئی تاریخ وفات بھی تو یہی ہے. ولادت پہلے ہوئی, وفات بعد میں ہوئی, اور اصول یہ ہے غمی خوشی پہ غالب آتی ہے. تو اب 12 ربیع الاول جب آئے تو نبی کی وفات کو چھوڑ کے ولادت کے لیے ہم بھنگڑے کیسے ڈال سکتے ہیں؟ ایک بات اور عرض کرتا ہوں, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی جانب منسوب ایک بات کا حوالہ دیتا. حضور کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے, اور یہ اختلاف کہتا ہے کہ جو ہم ہوتا دیکھ رہے ہیں یہ مسلسل نہیں ایجاد ہے, مگر نہ اختلاف کیسے رہ سکتا تھا. توجہ, حضور کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے, تاریخ وفات میں
نہیں ہے۔ ولادت کے بارے میں مولانا احمد رضا خان نے لکھا 8 ربیع الاول، حضرت تھانوی نے نشر الدین میں 2 قول لکھے، ایک 8 کا مشہور 12۔ اب گویا ولادت کا 8 بھی لکھا گیا، 9 بھی لکھا گیا، دیگر وفات کا جو ہے کنفرم 12 ہے۔ تو 12 ربیع الاول کی تاریخ ولادت اور وفات میں مشترک ہوگی، ولادت اور وفات میں مشترک ہوگی۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ 12 کو پیدا ہوئے، یہ مشہور ہے، اور دوسرا مسلم ہے کہ 12 کو انتقال ہوا۔ تو اب ایک ہی تاریخ میں جب دونوں جمع ہو گئے تو اس سے ہمیں سبق کیا ملا؟ اس سے ہمیں سبق ایک تو یہ ملا کہ اگر 12 ربیع الاول تمہاری زندگی میں آئے تو اس کو اعتدال کے ساتھ گزارنا، افراط تفریط سے کام نہ لینا، خوشی میں اتنے بھنگڑے نہ ڈالنا جتنے ڈالے جا رہے ہیں، کیونکہ ساتھ وفات کا غم بھی لگا ہوا۔ اگر یہ تاریخ ولادت ہے تو تاریخ وفات بھی یہی ہے، اور پھر آپ کی وفات کے غم میں ہائے وائے اور ماتم بھی شروع نہ کر دینا، کیونکہ اگر یہ تاریخ وفات ہے تو اس کے بارے میں تاریخ ولادت ہونا بھی مشہور ہے۔ جب ان باتوں کو سامنے رکھ کے 12 سے گزریں گے تو زندگی میں اعتدال پیدا ہو جائے گا۔ محمد معتدل پیغمبر ہے، آپ کا دین معتدل دین ہے، آپ کی شریعت معتدل شریعت ہے، آپ کی امت معتدل امت ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ تو آئیے اپنے پیغمبر کے ساتھ نسبت، تعلق اور محبت کے اظہار کے لیے وہ طریقہ بنائیں جو صحابہ کرام نے اپنایا، اتباع مصطفیٰ کا۔ تو یہی کہوں گا، آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ مصطفیٰ کو عام کریں، جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔